مریض کو جو پسٹیلا کا مریض ہے اس کو وہ دوا دیتے ہیں جس میں بلیڈنگ کی زیادتی ہے، خون کی زیادتی ہے، جیسے میلیفولیم ہے، تو اس میں خون کی اور کمی واقع ہو جائے گی۔ اگر پسٹیلا دیتے ہیں اس مریض کو جس کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو اس کو پیاس اور بڑھ جائے گی۔ پسٹیلا کے مریض کو پسٹیلا دینے سے کیا ہوتا ہے، اس کی پیاس کم ہے، اس کی پیاس بڑھ جاتی ہے، اس کی گرمی کم ہو جاتی ہے، اس کا رونا کم ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں جو قوت حیات ہے وہ اس کے، جیسے میں نے بتایا نا، ایکشن آف میڈیسن اینڈ ری ایکشن آف وائٹل فورس اور ایکول اینڈ اپوزٹ سائنس ہے۔ جتنا آپ بال مارتے ہیں کسی دیوار پر اتنی تیزی سے واپس آتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے جس کو لوگ جب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سمٹمز کے مطابق دوا دینے سے مقصد کیا ہے، اس میں افادیت کیا ہے، اس کے بغیر ناکامی کیوں ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ ہر دوا وہ سمٹم جو مریض میں موجود ہے اگر اس کے مطابق ہے تو اس نے اس کو اس کے برعکس کرنا ہے۔ اب آپ کا مریض ہمارا یہ کہتا ہے، فار ایگزامپل یہ جیسے کہتے ہیں یہ بیلاڈونا ہے، خطرے میں ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوور سینسٹیو ہوتے ہیں۔ ایسے بچے، خاص طور پر ایسی عورتیں جو بہت ہی زیادہ نازک طبیعت میں پلتے ہیں، وہ بڑی حفاظت میں رہتے ہیں۔ غریبوں کے بچے جیسیمیم کے مریض ہوتے ہیں، کسی اور ایلیم سپا کے ہو جاتے ہیں۔ جو امیروں کے حفاظت سے رہنے والے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اوور سینسٹیو ایکونٹ بیلاڈونا کے، وہ لوگ مریض ہوتے ہیں جن میں یکدم حملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ان میں قوت مدافعت کی کمی سے اس میں بیلاڈونا آ جاتا ہے۔ کیا آتا ہے کہ ایک ہی پوائنٹ ہے اس کا، رش آف بلڈ ٹوورڈز اینی افیکٹڈ پارٹ۔ اب یہ خطرے میں ہے، اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، اتنا شدت سے ہوتا ہے۔ تو اگر وہ بندہ جس میں رش آف، جیسے بیلاڈونا میں اگر سر میں جائے گا نا یہ اثر تو باقاعدہ پاگل ہو جاتا ہے۔ ہر بیلاڈونا کا مریض پاگل نہیں ہوتا۔ اگر اس کے گلے کی طرف جائے گا تو گلے میں بلیڈنگ شروع ہو جائے گی، شدید درد ہوگی، ناقابل برداشت ہوگی۔ بیلاڈونا اگر میدے میں جائے گا تو میدے میں سے بلیڈنگ اور شدید درد وہ ہوگی، بخار ہوگا تو بہت تیز ہوگا۔ تو جب اس میں اس رش آف بلڈ کی اس ایک علامت کے ساتھ اب پھر باقی علامتیں آتی ہیں، ہیٹ، گرمی کا زیادہ محسوس ہونا، اوور سینسٹیو ہونا، ٹچ ایگرویشن ہونا، پریشر ایگرویشن ہونا، تو پھر بیلاڈونا اس کی علامات کو ڈیزالو کرے گا۔ بیلاڈونا اگر وہ مریض ہے نکسومیکا کا، اس کو تو بھائی شدت سے ٹھنڈ لگی ہے، غصہ زیادہ ہے، وامٹنگ ہوئی ہے، اس کو بیلاڈونا دے دیا بخار دیکھ کر تو کام برباد ہو جائے گا۔ اس نے بیلاڈونا نے نکسومیکا کا کام نہیں کیا۔ وہ مریض نکسومیکا کا ہے، نکسومیکا کا مریض نکسومیکا سے ٹھیک ہوتا ہے، برائینے کا برائینے سے ٹھیک ہوتا ہے، اور کالیفاس کا کالیفاس۔ ہر دوا کا مریض اسی لیے ٹھیک ہوتا ہے کہ وہ علامات جو مریض میں ہیں وہ سملر علامات کیس چیکنگ میں اگر ہم اس قابل ہیں کہ مریض کی بات کو سنتے ہیں، اس کی بات پہ غور کرتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا جواب جو ہے یہ کس گریڈ میں ہے، کس حیثیت میں ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی عام طور پہ آپ نے کیس آپ کے پاس آتے ہیں، بھئی آپ کو پیاس کا کیا حال ہے؟ ایسے ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ کوشچن کہ آپ کے پاؤں میں جلنا، پاؤں باہر رکھتے ہیں، ایسے نہیں پوچھتے۔ آپ موسم کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نارمل ہے۔ آپ کو پیاس کیسی؟ وہ کہتا ہے نارمل ہے۔ اس کی بات سے پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ اس میں لاپرواہی سے کہہ رہا ہے، یہ نارمل ہوتا تو یہ بیمار نہیں ہوتا، نارمل بندہ بیمار نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کو پھر آپ کیس چیکنگ کرتے ہیں، کیس چیکنگ از اے ڈیوٹی آف فزیشین ناٹ آف پیشنٹ۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سردی کے موسم میں آپ کو پھر یہ بتاتا ہے کہ مجھے وہ برداشت نہیں ہوتی، یا گرمی کے موسم میں وہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو اس میں
کیس چیکنگ کے لیے ہم سیملر دوا کا ارادہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیماری جو اس میں موجود ہے، جو اس کی پیتھولوجی بھی ہے، پیتھولوجی اس کے مطابق ہی ہوتی ہے. اگر کیلکیریا کارب کا مریض ہے تو اس میں بلیڈنگ کی جاتی ہے. بہت کم ہوتے ہیں لوگ جس میں کمی ہوتی ہے. پسٹیلا ہے، اس میں بلیڈنگ کی بے حد کمی ہوتی ہے، مینسز کی سپاٹس ہوتے ہیں، یہ لیٹ ہو جاتے ہیں، اس کو الٹ ہوتا ہے. اب اس کو اگر وہ دے دیا، اس کو پسٹیلا دے دیا تو اس کی بلیڈنگ اور بڑھ جاتی ہے، اس کی گرمی اور بڑھ جاتی ہے، اس کی بیماری اور بڑھ جاتی ہے. تو ہومیوپیتھک فزیشین بیسیکلی جب یہ کیس ٹیکنگ کرتا ہے تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نہ تو ڈائریکٹ کویشچن کرتا ہے، نہ بیماری کے نام پر کرتا ہے، نہ اپنے ذہن میں کوئی دوائی لے کر آتا ہے کہ اس کو چونکہ میں سے کم ہے لہذا میں نے اس کو پسٹیلا کے سوال کرنے ہیں. ایسے نہیں کرتا. نیوٹرل ہونے کے ساتھ وہ جائزہ لیتا ہے کہ اس کی بیماری کی بنیادی طور پر اس کے دماغ میں دماغ میں کیا اثرات ہوئے ہیں. اگر دماغ میں کم ہے تو جسم پہ کیا ہوئے ہیں، جسم میں ہے تو اس کی موڈیلٹی کیا ہے. جب وہ کیس چیکنگ میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہے پھر یہ اس کے ایکشن کے لیے دوا کی پوٹینسی کی تجویز کرتا ہے، اس کو پوٹینسی کون سی دینی. اب اس ایکشن میں ایک ہوتا ہے، جیسے میں آپ کو بتایا کہ کامن چیز ہے کہ بیماری ہے، کمزوری ہے، اس کو چلنے پھرنے سے تھکاوٹ ہے. یہ باتیں ہومیوپیتھک سسٹم میں کم افادیت کی حامل ہوتی ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شور ناقابل برداشت ہوتا ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پیاس برداشت نہیں ہوتی، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی. آپ ایز اے ڈاکٹر پھر آپ کے لیے ہمارے لیے انتہائی آسانی ہوتی ہے وہ بندہ جو سال سے ٹانسلز کا مریض ہے، گلے کا مریض ہے، گلڑ کا مریض ہے، جس کو السر ہے، جس کو کینسر تک ہو گیا، جس کی ہڈیاں دکھتی ہیں. آپ سمپلی اپنی فلاسفی کے مطابق جب آپ یہ دیکھتے ہیں یار یہ بندہ اس کو ناجائز بھوک لگتی ہے، بار بار لگتی ہے، اس کے باوجود اس کو ہضم نہیں ہوتا، یہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بھوک کا زیادہ لگنا، کوئی طاقت کا نام نہیں ہوتا. آپ کو پہلے بتایا what is unexpected that is a disease. تو جب وہ بندہ آسانی کے ساتھ آپ یہ کہ اس کو غصہ بھی آتا ہے لیکن وہ والا نہیں ہے جو نیٹرمیور میں ہوتا ہے کہ اس کو شور اور سینسیشن زیادہ ایسے ہے. اس کی علامات خود بولتے ہیں. بندے کی ایک میٹیریل میڈیکل پڑھتا ہے تو اس کے دوائیوں کے اس کے اندر پرسنالٹی آتی ہے. اس کے اندر ایک ڈاکٹر کے ذہن میں دواؤں کے تصور میں جیسے اس کے دوست ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، اس کے جاننے والے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں ایک پسٹیلا کی تصویر ہوتی ہے، ایک نیٹرمیور کی ہوتی ہے، ایک کالی سلف کی ہوتی ہے، ایک سلفر کی ہوتی ہے، الگ علیحدہ اسکیچ ہوتے ہیں. جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ یا بچہ یہ بار بار کھاتا ہے اور کمزور ہوتا جاتا ہے، غصہ زیادہ ہے، چلنے پھرنے میں تھک گیا ہے، اس کی کمزوری بڑھتی جاتی ہے، سانس چڑھتا ہے، اس کو نائٹ ایگریویشن ہوتی ہے، تو وہ بڑی آسانی سے چاہے اس کو کتنی بھی کرونک سے کرونک بیماری ہے، جب وہ آیوڈین کا مریض دیکھتا ہے کہ یہ آیوڈین ہے تو اس کے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں. بلکہ وہ بیماری جو اس کو ابھی آنے والی ہے، اگر اس کو اگلے لمحے میں اس کی ہڈیاں گلنے سڑنے والی ہیں، اس کو فالج ہونے والا ہے، تو اس آیوڈین کے مریض میں آیوڈین کے استعمال سے جب آپ اس بندے کو جس کو کھانے سے زیادتی ہے، برائنیا فار ایگزامپل، اس میں گرمی لگتی ہے، وہ کہیں الٹی آتی ہے، درد ہوتی ہے، ایک طرف آیوڈین ہے. اب وہ ڈاکٹر حضرات جو اپنے لیکچروں میں اپنے روب ڈالتے ہیں اس بات کا کہ ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہم برائنیا سے اتنے قبض کے مریض ٹھیک کیے ہیں، وہ لوگوں کی گمراہی کا باعث بنتے ہیں کہ اگر آپ آیوڈین کے مریض کو
جس میں بھوک زیادہ لگتی ہے اور کھانے سے سکون ہوتا ہے، اگر اس کو برائیوی دے دیا کیا ہوگا؟ تو برائیوی نے اپنے سسٹم میں جو ریئیکشن پیدا کرنا ہے وہ کیا ہوگا؟ برائیوی کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ اس نے اس کی پیاس کو کم کرنا ہے، اس نے اس کی بھوک میں کھانے سے زیادتی کو کم کرنا ہے۔ برائیوی ایک حرکت کا نام ہے۔ بنیادی ایک یہ بھی ہے کہ جب وہ دعا پڑھتے ہیں تو ہر دعا میں ایک بنیادی نقطہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اس سے باہر نہیں جاتے۔ جیسے دعا میں کہتے ہیں کہ چاہے سارے اول تو ایسے ہوتا نہیں کہ سمٹم مل جائیں تو وہ دعا نہ ہو، اگر وہ سمٹم جو اس میں موجود ہے جو لازمی اور برتر حیثیت رکھتا ہے، جیسے آئوڈین میں بھوک کی زیادتی ہے، اگر باقی تھکاوٹ ہے، کمزوری ہے، سوکھنا ہے، یہ سارا مل جائے لیکن اس کو بھوک نہیں لگتی، وہ فارغ ہو جاتی ہے، دوائی کٹ جاتی ہے۔ یا سلفر ہے، ساری علامتیں مل گئی، خارش ہوتی ہے، بستر میں جاتی ہے، اس کو نہانے کی بڑی خواہش ہے، دوائی ختم ہو گئی۔ کسی سمٹم کا کسی دوا میں نہ ہونا اس کو کینسل نہیں کرتا، کہتے ہیں ٹوٹیلٹی آف سمٹم، میجورٹی آف سمٹم سملر میڈیسن۔ اگر ایک دوا میں آپ نے میٹیریل میڈیکل پڑھا ہے کہ 50 علامتیں ہیں تو لازمی ہے کہ 50 کی 50 ہوں گی تو آپ دوا دیں گے، لیکن وہ علامت جو اس میں کمپلسری ہے اس کے اپوزٹ نہ ہو تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے اس کو آیوڈین دیا، آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ چند ہی دنوں میں ایکیوٹ پہ بھی ایکشن ہے لیکن کرونک پہ بہت زیادہ ہے، اس کی بیماریاں ٹوٹل ختم ہوتی چلی جاتی ہیں، فریش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہی واز اے پیشنٹ آیوڈین ناٹ برائیوی۔ جب اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس سے کم عرصے کا مریض ہے، ایک تھوڑے عرصے کا، جیسے پسٹیلا زیادہ عرصے میں چلا جاتا ہے، کالی سلف میں چلا جاتا ہے، کاربوہائڈریٹ